نماز ادا کرنے کے باوجود آج زیادہ تر مسلمان نماز کے فائدے سے اور نماز کی لذت سے محروم ہیں۔ نماز کا وہ فائدہ جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکنے والا ہے، اگر ہم اسے مسلمانوں کی زندگی میں تلاش کریں تو نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کی زندگی بے حیائی اور بری باتوں سے آلودہ نظر آتی ہے۔ ہم نے ہر چیز کے بارے میں علاج اور مرض کی تشخیص کا انتظام تو کیا، لیکن ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ آخر یہ نماز ہماری زندگی پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتی اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو۔ جس طریقے سے ہمارا جسم مسجد میں حاضر ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارا دل بھی نماز کے اندر حاضر ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جسم مسجد کے اندر ہے اور دل کہیں اور گھوم رہا ہو۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اس کے حوالے سے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں، اے نماز کی لذت سے محروم ہونے کی بات کرنے والے بندے، یہ تو بتا، تیرا چہرہ تو کعبے کی طرف ہے لیکن دل تیرا درہم و دینار کی طرف ہے، تو تجھے نماز میں لذت کیسے ملے گی؟ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز کے اندر ہمارا دل بھی حاضر ہونا چاہیے اور ہمارا دل مکمل طور پر اپنے رب کی طرف اور پروردگار جل جلالہ کی خشیت کی طرف اور رب قدیر جل جلالہ کی محبت کی طرف ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو سنبھالو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہ 4 چیزوں کے ذکر میں سے پہلی چیز کا ذکر میں نے کیا آپ کے سامنے کہ نماز میں اپنا دل سنبھالو۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو دل سے سب کے تصور کو، سب کی محبت کو ایک کنارے رکھ کر اپنے رب کی محبت میں ڈوب جاؤ کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، معبود برحق کے سامنے کھڑے ہیں، پالنہار حقیقی ہماری اداؤں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر نیاز بندگی ہم بجا لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر ایک ایک اداؤں کے حوالے سے نماز کی غور کریں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، ہر رکعت کے اندر قیام 1 مرتبہ، رکوع 1 مرتبہ، سجدے 2 مرتبہ کیوں؟ 2 سجدے کیوں رکھے گئے؟ اب مولا علی باب مدینۃ العلم اب جواب جو انہوں نے دیا ہے اسے سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں پہلا سجدہ جب بندہ کرتا ہے اور سر زمین پر رکھتا ہے تو اسے یہ تصور دیا جاتا ہے کہ منہا خلقناکم، اسی زمین سے، اسی مٹی سے تو پیدا کیا گیا۔ یعنی ایک آدمی کو سجدے میں جانے کے بعد یہ تصور اس کے ذہن میں آنا چاہیے کہ میں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں جس مٹی پر میں اپنا سر رکھ رہا ہوں۔ اور پھر بندہ کھڑا ہوتا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں چلا جاتا ہے
تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ دوسرا سجدہ اس وقت یہ تصور ہونا چاہیے وفیہا نعیدکم، میں لوٹ کر اسی مٹی کی طرف آنے والا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے نمازیں اس سے پہلے آپ نے ہم نے سب نے پڑھی، لیکن سجدے کا یہ عظیم تصور کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا۔ پھر مولا علی سے پوچھا گیا کہ یہ دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے تھوڑا سا رکتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو مولا علی فرماتے یہی تمہاری کل عمر ہوگی، یہ تمہاری کل عمر ہے، اس کا تصور بتایا جاتا ہے۔ یعنی دو سجدوں کے درمیان جتنا وقفہ ہے در حقیقت یہی ٹوٹل تمہاری عمر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نماز بے شمار مرتبہ ادا کرتے ہیں اور کئی سالوں سے ادا کر رہے ہیں، لیکن ہماری نمازوں میں ہمارا دل کہاں رہتا ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور میں بھی سمجھ سکتا ہوں۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز، 4 چیزوں کو سنبھالو، ان میں سے پہلی چیز وہ فرماتے ہیں نماز میں دل کو سنبھالو، کہ دل ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تنہائی میں اپنی سوچ کو سنبھالو۔ جب اکیلے ہو نا تب اپنی سوچ کو سنبھالو۔ آدمی تنہائی میں ہی اپنی سوچ کو ناپاک کر دیتا ہے، تنہائی کے اندر ہی گناہ سے وہ اس کا جسم آلودہ ہو جاتا ہے، تنہائی میں ہی وہ گندی سوچ کی بنیاد پر ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے جس سے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، جملہ ذہن کے اندر اور بات ذہن کے اندر محفوظ رکھیں، بہت سارے ظاہری طور پر نظر آنے والے تو نمازی ہوتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، لیکن اللہ رحم و کرم فرمائے جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو کتنے بڑے پاپی ہوتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ یہ سفید ایک پہاڑ، تہامہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر وہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، جیسے ہوا اڑا دیتی ہے نا، ہوا منصورہ، یعنی کچھ نیکی کام نہیں آئے گی۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اتنی نیکیاں اور پھر بھی وہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی اور ان نیکیوں کو اللہ عز و جل اڑا دے گا، ضائع ہو جائیں گی وہ نیکیاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نیکی کرنے والے لوگوں کے سامنے نیکی کرتے تھے، نماز اور شریعت کی لوگوں کے سامنے پابندی کرتے تھے، لیکن جب تنہا ہوتے تھے، اکیلے ہوتے تھے تو خدا کے حدود کی پامالی کرتے تھے اور خدا کی نافرمانی کے مرتکب ہوا کرتے تھے۔ بہت ساروں کے بارے میں آپ جائزہ لے سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ وہ تنہائی کے اندر کیا کرتے ہیں، ان کی تنہائی کیسی ہوتی ہے اور وہ تنہائی میں کتنے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک ناپاک سوچ انسان کو گناہوں کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے اور انسان تنہائی کے اندر ہزارہا گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ کر کے رب قدیر جل جلالہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو تنہائی میں اکیلے جب ہوں تب سوچ پاکیزہ رکھیں، اس لیے اس عبادت کی بہت فضیلت ہے جو عبادت اکیلے میں تنہائی میں کی جائے۔
تنہائی میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس میں پیورٹی ہوتی ہے، کسی کو دکھانا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کا ثواب اتنا زیادہ جو رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ روزے سے ہیں، آپ جانتے ہیں یا رب جانتا ہے، تیسرے کو تو آپ کے بتانے پر پتہ چلے گا، اور وہ بھی ہیں یا نہیں، سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ لیکن صحیح معنوں میں آپ روزے سے ہیں یا نہیں، یہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس کا ثواب بہت زیادہ رکھا گیا ہے۔ تنہائی کی عبادت، اللہ اکبر، اللہ والے اکیلے ہوتے تھے تو زیادہ عبادت کرتے تھے، وہ تنہائی تلاش کرتے تھے کہ ہم کو تنہائی ملے تو ہم اپنے رب کے حضور سربہ سجود ہوں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں جب رہو تو سوچ کو پاک رکھو، بھٹکنے مت دو اپنی سوچ کو، دیکھتے دیکھتے کہیں اور پھسل نہ جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا میں یہ دیکھ لوں یہ تصور نہ آنے دو، کوئی نہیں دیکھ رہا یہ گناہ کر لوں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تنہائی میں اپنی سوچ پہ کنٹرول کرو، اور نماز میں اپنے دل پر کنٹرول کرو کہ دل ادھر ادھر ہونے نہ پائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور تیسری بات مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، محفل میں اپنی زبان کو سنبھالو۔ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو، کئی لوگ بیٹھے ہوں، تو زبان کو بے لگام مت کر دو۔ اور آج کل گوشپ کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے، عورتوں میں اور مردوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں چند لوگ کسی محفل میں بیٹھے، اللہ رحم و کرم فرمائے کہ اس محفل سے نہ جانے کتنے گناہوں کا عذاب اپنے سر پر لے کر کے اس محفل سے انسان اٹھتا ہے۔ اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی چغلی، یہ غلط بات، وہ غلط بات، جھوٹ، یہ ساری چیزیں ایک عجیب سچویشن ہوتی ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محفل میں جب بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھالو۔ اور یہاں میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے، اگر اسے آپ نے آج اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کا فائدہ آپ کو اللہ عز و جل کتنا عطا فرماتا ہے۔ جانتے ہیں آپ، ہم سب سے بات زیادہ کرتے ہیں اور رب سے بات کم کرتے ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا، مخلوق سے زیادہ نہ بولو، خالق سے زیادہ بولو۔ اگر بات کرنی ہے تو اللہ سے زیادہ بات کرو، قرآن کے ذریعے بات کرو، اس کے ذکر کے ذریعے بات کرو، دعا کے ذریعے بات کرو۔ لیکن اگر آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لیں تو رب سے جب بات کرنے کا وقت آتا ہے تو آدمی کنٹالتا ہے، ارے یار یہ دعا اتنی لمبی، ارے یار یہ سوال، تلاوت بہت دیر ہو گئی، اور مخلوق سے بات کرنے میں گھنٹوں نکل جاتے ہیں۔ اتنا وقت مخلوق سے بات کرنے میں انسان گزارتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پروردگار جل جلالہ کا ذکر اس طریقے سے کرتے کہ اللہ اکبر، کان یذکر اللہ کل حین، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے رب کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا دیکھیں اور کوشش کریں، آپ نے کبھی محسوس کیا کہ سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتول کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا ذکر کر، سب سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا
سب سے کٹ کر اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہا کرتی تھی، اس وجہ سے ان کو بتول کہا جاتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ رب سے تو کٹ جاتے ہیں، سب سے نہیں کٹتے۔ اللہ سے بات کرنے کی عادت بناؤ، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گریو زاری کے ساتھ، آہو زاری کے ساتھ، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، خفیہ طور پر اکیلے میں تم اپنے رب سے مانگو۔ یہ مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن محفل میں بیٹھ کر کے گیلا غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس کے حوالے سے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محفل میں اپنی زبان کو سنبھالو۔ جب بھی محفل میں زیادہ تر چپ رہو، کوئی کام کی بات ہو تو بولو ورنہ چپ رہو۔ اور چوتھی بات مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں راستے میں اپنی نگاہ کو سنبھالو۔ جب آپ گھر سے باہر نکلو، راستے میں نکلو، تو آپ کو دعوت نظارہ دینے والی بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو راستے میں اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھو، نگاہوں کو سنبھالو۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی شخص راہ چلتے ہوئے کسی لڑکی کو گھور رہا ہے اور اس کے باپ نے اگر پتھر مار دیا گھرنے والے کو اور اس کی آنکھ چلی گئی، ختم ہو گئی، کوئی قصاص نہیں اس کے اوپر، کوئی بدلہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں، میں ایک تصور آپ کو دیتا ہوں، اس تصور کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور کوئی گھورے گا آپ کی بیوی یا بیٹی کو، تو آپ میں غیرت ہوگی تو آپ اس کا کالر پکڑ لیں گے، اس کو 2 تماچا ماریں گے۔ تو یاد رکھیے آپ سے اس بیٹی کو یا بیوی کو نسبت ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی گھرتا ہے تو آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ایسے ہی دنیا میں ہر لڑکی اللہ کی بندی ہے، وہ اللہ کی بندی ہے۔ گھرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو۔ اسی لیے قرآن نے کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرے محبوب مومنوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور عورتوں سے بھی سرکار سے کہا گیا، سرکار سے رب نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، میرے محبوب مومنات سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ راستے میں جب چلیں نگاہوں کو نیچی رکھیں، نگاہوں کو سنبھالیں، آوارگی کی طرف نہ بڑھیں۔ بہت مشکل کام ضرور ہے، لیکن اگر اللہ کی خشیت دل کے اندر پیدا ہو جائے اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو یہ مشکل کام بھی اللہ عز و جل آسان فرما دیتا ہے۔ تو 4 چیزوں کو سنبھالنا ہے، نماز میں دل کو سنبھالو، محفل میں زبان کو سنبھالو، تنہائی میں سوچ کو سنبھالو، اور راستے میں نگاہ کو سنبھالو۔ اگر کسی نے یہ 4 چیزوں کو سنبھال لیا تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو تعلیمات اولیاء پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیابی اور سرخ روئی عطا فرمائے، گناہوں سے دامن کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ